اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله۔ مومنین و مومنات، خداوند متعالی آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خدائے ذوالجلال کتاب لا ریب میں ارشاد فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک تمام انبیاء و رسل، ائمہ اور ہادیان برحق اس لیے دنیا میں بھیجے تاکہ لوگوں کو سعادت اور ہدایت کے راستے پر لگا کر لقاء اللہ کی منزل تک پہنچائیں۔ مقصد خلقت انبیاء، خلقت بشر سعادت اور لقاء اللہ ہے۔ اطاعت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو دین اسلام میں بلکہ عقل میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کی ذات نے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام جو انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے ان کی اطاعت کا حکم دیا، ان کی فرما برداری کا حکم دیا۔ ان کی امتوں سے فرمایا کہ تم اپنے انبیاء اور ہادیان برحق کی اطاعت کرنا، اور اسی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ عرض خدمت یہ ہے، آج کل سوشل میڈیا پر بہت گرم بحثیں چل رہی ہیں اور لوگ اپنے ہادیوں کو سمجھانے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں۔ ہادی اور امام، نبی اور قائد، رہبر، آپ سب سمجھتے ہیں کہ قائد کس کو کہا جاتا ہے؟ جو لوگوں کی قیادت کرنے والا ہو۔ حتیٰ کہ سائنس اور سیاستدان یا سائنس جو کہ عربی کا لفظ ہے سیاست، ساسا یسوسو، یعنی جو سائنس ہے، جو کہ سیاست کرنے والا ہے، جو کہ قائد ہے، جو کہ رہبر و رہنما اور پیشوا ہے، اب سب جانتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آگے ہو اور اس کے ماننے والے، اس کی پیروی کرنے والے اس کے پیچھے ہوں۔ البتہ یہ مسئلہ ہے کہ جو انبیاء اور رسل ائمہ طاہرین، یعنی انبیاء تو متفق علیہ یعنی تمام مذاہب میں، لیکن ائمہ طاہرین اہل تشیع میں متفق علیہ ہے کہ ان کو آگے ہی ہونا چاہیے۔ یعنی تمام اہل سنت مانتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے تمام امت سے افضل ہوتا ہے، ہر لحاظ سے امت سے افضل ہوا کرتا ہے، اور ہمارا تشیع کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے 12 جانشین اس کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، یعنی بعد از مصطفیٰ حضرت علی مرتضیٰ اور ان کے 11 بیٹے اور حضرت فاطمہ زہرا، ان سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، اور انہی کو آگے ہونا چاہیے اور ان کے ماننے والوں کو پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ البتہ شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کا
سورہ امتیاز ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ جب ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی چلتی آئی اور بعض ائمہ کو بلکہ اکثر ائمہ کو شہید کر دیا گیا، تو پروردگار عالم نے ایک سسٹم بنایا کہ 12ویں آقا علیہ السلام کو غائب کر دیا، اور ان کی غیبت کا مقصد ہے ایک لوگوں کا امتحان بھی ہے اور بھی مقاصد ہیں کہ جو پروردگار عالم خوب بہتر جانتا ہے۔ تو امام برحق امام غائب امام قائم علیہ السلام کی غیبت صغریٰ اور اس کے بعد غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ میں 4 نائبین تھے امام علیہ السلام کے، اور 4 نائبین جو کہ غیر معصوم تھے، لیکن امام نے ان کو منسوب کیا تھا نیابت خاصہ کے طور پر، اور اس کے بعد جو ہے نیابت عامہ کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج تک امام علیہ السلام کے نائبین عام مجتہدین اور ولی امر مسلمین کی شکل میں آج موجود ہیں، کہ جن کی فرما برداری اسی طرح ہے کہ جس طرح نواب اربع کی فرما برداری تھی، اور نواب اربع کی فرما برداری ہی امام علیہ السلام کی فرما برداری کہلاتے تھے۔ اچھا، باقی سسٹم جو ہے وہ ہے نظام امامت، نظام ولایت کا۔ کچھ معاشرے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اگر ہو سکے، اگر زمینہ ہموار ہو سکے تو انسان معاشرے میں انقلاب برپا کرے، معاشرے میں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لائے۔ اور معاشرے میں اسلامی حکومت کے قیام کا مقصد یہ نہیں کہ انسان اپنی ٹھاٹ باٹ اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے وہاں پر قیام حکومت اسلامی عمل میں لائے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حکومت اسلامی کا قیام جس طرح کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت اسلامی قائم کی، انہوں نے وہاں پر اسلامی احکام کا اجرا کیا۔ اسی طرح اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کو موقع مل جاتا اور غاصبین خلافت اگر امام علیہ السلام کا حق غصب نہ کرتے، جس طرح کہ امام علی علیہ السلام نے چند سال جو ہے وہ کوفہ میں حکومت کی، اور امام علیہ السلام نے اپنی حکومت میں حدود و اجراءات احکام اسلامی وہاں پر اس کو عملی طور پر وہاں پر اجرا کیا۔ اسی طرح باقی ائمہ کو اگر موقع مل جاتا تو یقیناً اللہ نے حکومت کا نظام، امامت یعنی حکومت، امامت یعنی الہی سیاست، امامت یعنی علوی سیاست، الہی اور علوی اور بہترین سیاست جو کہ انسانوں کے حقوق کی پاسداری کا نام ہے۔ یعنی سیاست کا مطلب کیا؟ لوگوں نے سیاست کو خراب کر دیا، سیاست کا نام خراب کر دیا، سیاست کا کردار خراب کر دیا۔ البتہ یہ ابتدا سے ہے کہ جس طرح غاصبین ولایت یعنی حکومت اسلامی کے غاصبین نے جب غصب کیا اور وہاں پر سیاست کی، تو وہ سیاست کا چہرہ ایسا بگاڑ دیا کہ لوگ اس سیاست سے متنفر ہو گئے۔ یعنی اگر کوئی سیاستدان بنتا تھا تو لوگوں کے حقوق کو کرش کرتا تھا، لوگوں کے حقوق کی پامالی کرتا تھا، تو لوگ اس کو سمجھنے لگے اگر یہی سیاست ہے تو سیاست تو بالکل دین کے بالکل جدا ہے۔ واقعاً وہ سیاست وہ دین سے بالکل جدا ہے، البتہ وہ سیاست کہ جس سیاست میں علی علیہ السلام کا عدل موجود ہے، سیاست علوی اور کردار علوی جس میں یتیموں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، غریبوں اور بے نواؤں کی مدد کی جاتی ہے، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، بچوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، یتامہ کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ سیاست اور وہ حکومت وہ اصل حکومت الہی ہے، اصل حکومت مصطفیٰ ہے، اصل حکومت علی مرتضیٰ ہے۔ اسی سیاست کو، اسی حکومت کو حکومت الہیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد چلے آئیں معاشرے میں، بالآخر معاشرے میں ہم نے زندہ رہنا ہے اور زندہ رہ کر احکام الہی پر عمل کر کے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ البتہ آج کل سیاست کا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے، لیکن اسی بگڑے ہوئے چہرے میں، اسی بگڑی ہوئی سیاست کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ہم زندہ رہ رہے ہیں۔ بالآخر ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہم نے اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ہم نے تشیع کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔
کس کے ذمہ ہے تشیع کے حقوق کا تحفظ؟ کیا ہر انسان اپنی طرف سے اٹھ کھڑا ہو اور میدان میں آ جائے اور کہے کہ میں ذمہ دار ہوں کہ میں تمام دوسرے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کروں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جو نظام ہدایت ہے، اللہ نے ایک نظام بنایا، نظام امامت ہے، نظام قیادت ہے، نظام رہبری ہے۔ وہ رہبر کا نظام، قیادت کا نظام، امامت کا نظام خود اللہ نے قرار دیا۔ غدیر خم کے میدان پر پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر کے بتایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ وہ معنی امامت، وہ معنی قیادت، وہ معنی رہبری اور اولویت بالتصرف کا معنی جو پیغمبر اکرم نے غدیر خم کے میدان پر بتایا، اور اس کے بعد جو ہے وہی نظام امامت چلتا آیا، اور آج تک وہی نظام امامت مرجعیت کی شکل میں موجود ہے، اور ولی فقیہ اور نمائندگان ولی فقیہ کی صورت میں موجود ہے۔ اب یہ بات ہے کہ ولی فقیہ اور نمائندہ ولی فقیہ ہماری پاکستان کی سرزمین پر کافی عرصہ سے نمائندگی ولایت فقیہ حضرت ایت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی حافظہ اللہ کے دوش مبارک پر ہے۔ انہوں نے اس جو رہبری اور قیادت کی جو ذمہ داری ہے بہت ہی اچھے طریقے سے نبھاتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی ان سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی سیاست دان ہم مانتے ہی نہیں ہیں پاکستان میں، اور کوئی بات صلاحیت بابصیرت شخصیت، وہ شخصیت کہ جن کا شمار ورلڈ میں ہوتا ہے، ورلڈ کی عظیم شخصیات میں ہوتا ہے، جن کی بابصیرت قیادت کا اقرار بہت بڑی شخصیات نے نجف میں، لبنان میں، ایران میں، پاکستان میں بہت بڑی شخصیات نے کیا ہے کہ علامہ ساجد علی نقوی کی بصیرت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ انہوں نے اتحاد وحدت تک کا ایک ایسا درس دیا ہے پاکستان میں، اور اتنا صبر اور تحمل سے اپنی تشیع کے حقوق کا اس طرح تحفظ کیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہمارے اس دور میں ہماری واحد قیادت پاکستان میں، ہمیں چاہیے سب مل کر ہم اس قیادت کا ساتھ دیں، ہم اس عظیم رہبر کا ساتھ دیں۔ میرے محترم دوست، جب تک عوام رہبر کے ساتھ نہ ہو کبھی بھی کوئی رہبر اور قائد کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو مثال دوں، یہ تو غیر معصوم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معصوم نمائندہ ہو، معصوم امام آ جائیں اور ہم فقط ان کی اتباع کریں، تو یہ ابھی تک ممکن نہیں ہے۔ اور اگر ابھی تک ممکن نہیں ہے تو کیا ہمارے حقوق کا دفاع اور تحفظ کرنے والا کوئی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے یقیناً ہونا چاہیے۔ معطلی اور تعطیل معنی نہ دارد ہے، دین میں تعطل ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے دوسروں کے نظام میں تعطل ہی ہو، لیکن ہمارے نظام میں تعطل نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے۔ اگر پیغمبر خاتم نے اپنی ظاہری آنکھ بند کی تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب ان کے بلا فصل خلیفہ اور جانشین ہیں، اور اگر ہمارے 12ویں غائب ہوئے ہیں تو ان کے بعد نظام تھا، اور ان کے 4 نائبین کے بعد بھی نظام ہے، اور آج تک وہ نظام امامت چلا آ رہا ہے اس قیادت اور رہبری کی شکل میں۔ اب جو انہوں نے قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی حافظہ اللہ نے جو اتحاد کیا ہے، یہ بالکل عقلی تقاضوں کے مطابق ہے، اور بابصیرت قیادت نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل درست فیصلہ ہے۔ اس لیے کہ آپ بالکل یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان سیاست دانوں میں کوئی 100% عادل ہے، 100% عوام کے حقوق کا دفاع اور تحفظ کرنے والا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام حسن مجتبی
علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ صلح کی تھی وہ کس لیے صلح کی تھی؟ کیا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بابصیرت نہیں تھے؟ یقیناً امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا بابصیرت کوئی نہیں تھا. حتیٰ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مولا حسن کی موجودگی میں انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی اپنا ایسا مشورہ نہیں دیا. انہوں نے اپنے مولا امام حسن مجتبی اپنے بھائی کی اتباع اور پیروی کی ہے. امام حسن، امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن، اور امام حسن علیہ السلام سے زیادہ بابصیرت ان کے دور حکومت، دور خلافت، دور حیات میں کوئی اور نہیں تھا. حتیٰ کہ ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ امام حسن علیہ السلام کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام زیادہ ہوں. نہیں، امام حسن مجتبی زیادہ ہیں تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے علی کے بعد امام حسن مجتبی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مراتب ائمہ کے مراتب ہیں. امام حسن علیہ السلام نے اپنی سیاسی اور مذہبی بصیرت کے تحت معاویہ سے صلح کی تھی، اور اس میں وہ شرائط رکھے تھے. ہوتی بھی اسی لیے ہے کہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے سیاستوں کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کا دفاع کریں. آپ دیکھیں کتنے مسنگ پرسن ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور جو بیل پیش ہوتے ہیں وہاں پر جو تشیع کے خلاف ہیں وہ ان کو کس نے ہینڈل کرنا ہے؟ اور یہ عزاداری اور 4th شیڈیول میں جو افراد ہیں ان کے حقوق کا دفاع کس نے کرنا ہے؟ بے گناہ تشیع کے حقوق کا دفاع کرنے والا کون ہے پاکستان میں؟ وہ یہی قیادت ہے. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یقیناً اپنی بصیرت کے مطابق کیا ہے. اور قائد اور راہبر کہ جس کی زندگی کا بہت زیادہ عرصہ اسی میں گزرا ہے اور وہ نہایت ماہر سیاستدان ہیں، ان کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی عوام کا بندہ ہے اور کہے آپ نے یہ غلط کیا ہے اس کے ساتھ ہو جائیں. کیا وہ معصوم ہے؟ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی حافظہ اللہ کے اس جو بیان ہے اور یہ جو ان کا اتحاد ہے جو ان کے خلاف ہے، کیا اس کے مقابلہ میں وہ کسی معصوم کو سامنے لائے ہیں کہ اس معصوم کو ووٹ دیں گے اور وہ یقیناً کامیاب ہوگا اور ہمارے حقوق کا دفاع کرے گا، ہمارے حقوق کا تحفظ کرے گا؟ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پارٹی نون لیگ یہ عصمت پر مشتمل ہے، ہم ان کو ہر لحاظ سے معصوم مانتے ہیں، ہم اعلیٰ الاطلاق ان کی بیعت کر چکے ہیں، ہم ان کے سامنے سر تسلیم خم ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اپنے حقوق کا دفاع کرنا ہے. اپنے حقوق اور اپنے جو مطالبات ہیں ان کے سامنے رکھے گئے ہیں، انہوں نے حامی بھری ہے. اس کے بعد قائد ملت جعفریہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کا یعنی مقیدات کے ساتھ ہم ان کا ساتھ دیں گے فلاں مقامات پر یہ، اور اس کے بعد جب اگلی حکومت آئے گی تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مثالیں موجود ہیں. امیر کائنات جیسی شخصیت، آپ مانتے ہیں نا کہ امیر کائنات بہت عظیم شخصیت تھے، شجاع تھے، عابد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، بہت بڑے سیاستدان تھے اور بہت بڑے بہترین حکمران، سیاسی اور الہی حکمران تھے. لیکن اس کے باوجود جب امیر کائنات پر وقت آیا اور ایسے امام کے ماننے والے اور زبانی پلاؤ پکانے والے تھے تو امام علیہ السلام نے خطبہ نمبر 27 نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں کی شکل لیکن تمہارے اندر کوئی مردوں والی بات نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کن کو فرما رہے ہیں؟ اپنے ماننے والوں کو فرما رہے ہیں کہ جن کو کہتے تھے جنگ پر جانے کہتے تھے گرمی ہے مولا، جنگ پر جانے کہتے تھے مولا سردی ہے. یعنی وہی ٹال مٹول جو پیغمبر اکرم کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے تھے. مولا علی علیہ السلام بلاتے تھے، یہ پیچھے ہٹتے تھے. مولا فرماتے یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے
مردوں کی شکل والے، اے شبیہ رجال، لیکن ولا رجال، آپ میں کوئی مرد نہیں ہے۔ حلوم الاطفال، تمہاری عقل بچوں کی عقل ہے، تمہاری سمجھ بچوں کی سمجھ ہے۔ جب بچے کو ایک ٹافی دے دی جاتی ہے تو بچہ جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اور اسی ٹافی پر اکتفا کر لیتا ہے، اور پھر اگر کوئی بڑا خطرہ ہو تو اس بڑے خطرے میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے۔ بچے کو کون سمجھائے؟ بچے کے سامنے اس کی تمام چیز جو ہے، ملجا اور ماوا جو ہے، وہ اس کی ایک ٹافی ہے، ایک کھلونا ہے۔ مولا فرماتے ہیں حلوم الاطفال، بچوں کی عقل والو، اپنے فوجیوں کو اور اپنے ماننے والوں کو فرما رہے ہیں، وعقول ربات الحجال، اور تمہاری عقلیں ایسی ہیں کہ جس طرح تازہ بیاہی دلہن اپنے اس حجلہ عروسی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اپنے اس ڈیکوریٹڈ کمرے میں بیٹھی ہوئی دلہن کی طرح تمہاری عقل ہے، جس کا کیا اوڑھنا بچھونا کیا ہوتا ہے کہ میرے کپڑے کیسے ہیں، میرا میک اپ کیسا ہے، میرا کھانا کیسا ہے، میری آرائش کیسی ہے۔ اور یعنی یہی دلہن کا کیا کام ہوتا ہے؟ دلہن کا کام یہ ہے کہ میرے زیورات کیسے ہیں، یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ ہماری ٹھاٹ باٹ ہونی چاہیے اور ہم اس دلہن کی طرح اس کمرے میں بیٹھے رہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے رہیں اور اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے رہیں۔ مولا علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو فرما رہے ہیں، دشمنوں کو نہیں۔ مولا کی فوج میں لوگ ہوتے تھے، مولا فرماتے ہیں لَوَدَدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ، مولا فرماتے ہیں میں یہ پسند کرتا تھا، خدا کی قسم، انی لم ارکم، میں تمہیں کبھی نہ دیکھتا، ولم اعرفکم معرفتن، اور میں تمہیں نہ پہچانتا۔ مولا فرما رہے ہیں مجھے آپ نظر نہ آتے، میں آپ کو نہ پہچانتا، واللہ جرت ندمن واعقبت صدمن، خدا کی قسم جو میں نے تمہیں پہچانا اور میرے سامنے تم ہو تو میرا تمہیں پہچاننا اور میرا تمہاری معرفت جو ہے یہ کس چیز کا مجھے بنا؟ ندمن، ندامت، شرمندگی، وعاقبت صدمن، اور یہ ایسا غم اور اندوہ تھا کہ جس میں میرا غم و غصہ آخری حد تک پہنچا ہوا تھا۔ مولا کس کو فرما رہے ہیں؟ ان لوگوں کو کہ جو مولا کا ساتھ نہیں دے رہے۔ مولا فرما رہے ہیں قاتلکم اللہ، خدا تمہارے اوپر موت بھیج دے، خدا تمہیں قتل کر دے، مر جاؤ تم ایسے لوگ کہ جو میری بات پر کان نہیں دھرتے ہو۔ قد ملأتم قلبی قیحا، تم نے میرے قلب کو، میرے دل کو خون خون کر دیا ہے۔ وشحنتم صدری غیظا، اور تم نے مجھے کڑوے گھونٹ پلائے ہیں۔ میرا جب غصہ زیادہ ہوتا تھا گویا کہ ایسے میں کڑوے گھونٹ پی رہا ہوں۔ جرعتمونی نغب استحام انفاسا، جرعتمونی نغب تہمام انفاسا، مجھے ہر سانس میں تم نے کڑوے گھونٹ پلائے۔ وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ وَالْخِذْلَانِ، اور میں جو اپنی رائے قائم کرتا تھا تم نے نافرمانی کر کے اور تم نے رسوائی کے ذریعہ میری رائے کو تم نے فاسد کر دیا۔ میں سوچتا کچھ تھا دشمنوں کے خلاف، لیکن جب میں تمہیں دیکھتا تھا تو میرے سارے جو چارے تھے وہ کیا ہو جاتے تھے؟ ختم ہو جاتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماننے والوں کی طرف سے جو بکھلاہٹ تھی اور جو رسوائی تھی، مولا علیہ السلام اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مولا ایک جملہ کہتے ہیں لقد قالت قریش، حتی لقد قالت قریش، یہاں تک کہ قریش والے کہتے ہیں ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب، یہ قریش کہتے ہیں ابو طالب کا بیٹا سب سے بڑا شجاع انسان ہے، لیکن اس کو لڑنے کا پتہ نہیں، اس کو جنگی علوم کا پتہ نہیں کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ آپ کیا مانتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کو علم نہیں تھا جنگ لڑنے کا؟ مولا جنگ نہیں لڑ سکتے تھے؟
لیکن مولا کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے مولا فرمایا للہ ابوہم، خدا ان کے بزرگوں کو بخشے، انہوں نے ایسی بات کی وَهَلْ أَحَدٌ مِّنْهُمْ أَشَدُّ لَهَا مِرَاسًا، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو میری مہارت کو پہنچ سکے، میری جنگی مہارت کو پہنچ سکے، وَأَقْدَمُ فِيهَا مَقَامًا مِّنِّي، اور کوئی ان میں سے ہے کہ جس نے مجھ سے پہلے میدان جنگ میں قدم رکھا ہو؟ لَقَدْ نَهَضْتُ فِيهَا وَمَا بَلَغْتُ الْعِشْرِينَ، میں تو میدان جنگ میں کود پڑا تھا اس وقت، ابھی تک میری عمر 20 سال تک بھی نہیں پہنچی تھی۔ وَهَا أَنَا ذَا قَدْ زَرَّفْتُ عَلَى السِّتِّينَ، اب یہ حالت ہو چکی ہے کہ میں 60 سال سے عبور کر چکا ہوں، میری عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ولیکن مولا فرماتے ہیں ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، ان تمام اپنی مصائب کو مولا پڑھنے کے بعد، اپنی مصیبتوں کو پڑھنے کے بعد مولا فرما رہے ہیں لا رأی لمن لا یطاع، مجھ جیسا علی ابن ابی طالب جو جنگی فنون کا ماہر ہے، جس نے ابطال عرب اور عرب کے بڑے شجاعوں کو پچھاڑا ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ جب میدان جنگ میں ذوالفقار ٹوٹ گئی تھی تو اس میدان جنگ میں علی ابن ابی طالب نے ان عرب کے سورماؤں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہوا میں مارا تھا، اور دوسرے کو ایسے اس کے ساتھ لگاتے تھے، مارتے تھے کہ جب ایک ہوا میں آ رہا ہوتا دوسرا اس سے ٹکراتا، وہیں پہ تو نیم ہو کر زمین پر گرتا تھا اور تڑپ تڑپ کر مر جاتا تھا۔ ایسا پہلوان تم نے کبھی دنیا میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، قطعاً نہیں دیکھا ہے علی ابن ابی طالب کے علاوہ۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، وہی علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں لا رأی لمن لا یطاع، جس کی اطاعت نہ کی جائے پھر اس کی رائے کیا ہو سکتی ہے؟ میرے محترم، عرض خدمت یہ ہے کہ آپ کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے پہلے کوئی معصوم نمائندہ نہیں مل سکتا ہے۔ مقام عصمت پر فیض وہی شخصیت ہے کہ جب آئیں گے تمام کے مشکلات حل ہو جائیں گے، لیکن ان سے پہلے آپ کو کوئی معصوم شخصیت ملنے والی نہیں ہے۔ آپ اسی قیادت کے پیچھے چل کر، ان کا ساتھ دے کر کیا کریں گے؟ کامیاب کروائیں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا علامہ ساجد علی نقوی حافظہ اللہ کا اپنا فائدہ ہے اس میں؟ کیا انہوں نے ان سے مربے اور جائیدادیں لینی ہیں اس وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ الحاق کیا ہے اور ان کو ووٹ دینے کی حامی بھری ہے؟ نہیں، ان کا کوئی اپنا مقصد نہیں ہے۔ اگر مقصد ہے تو تحفظ ہے تشیع کے حقوق کا۔ اب یہ دیکھا آپ نے وہاں گجرات میں امام بارگاہوں سے علم کو اتار رہے ہیں۔ اگر علامہ ساجد علی نقوی دوسرے گروہ سے الحاق کرتے تو وہ درست تھا کہ جن میں تکفیری بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے بکواسات کے ذریعے علامہ ساجد علی نقوی کو کنڈم کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ یہ ہمارے قائد کی بصیرت اور ان کی سیاسی حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ آج وہ میدان میں پھڑ پھڑا رہے ہیں اور ان کا بس نہیں چلتا کہ علامہ ساجد نقوی کو کیا کہیں۔ ہاں، یہ ہمارے قائد کی بصیرت ہے، ہمارے رہنما کی بصیرت ہے۔ مومنین و مومنات، اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو یاد رکھیں امیر المومنین جیسا عظیم انسان بھی ظاہری طور پر ناکام ہو سکتا ہے، اور زندگی میں ظاہری ناکامیاں علی ابن ابی طالب کو بھی دامنگیر ہوئی ہیں، وہ ماننے والوں کی وجہ سے دامنگیر ہوئی ہیں۔ اگر صفین میں مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ کلمۃ الحق یراد بہا الباطل، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لا حکم الا للہ اور یہ قرآن ہے ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا، اگر ان کے اندر، عوام کے اندر سیاسی اور مذہبی بصیرت ہوتی تو کبھی امیر المومنین کی بات کو نہ ٹھکراتے اور خوارج میں نہ چلے جاتے، لیکن ان کی سیاسی بصیرت نہیں تھی، دینی بصیرت نہیں تھی، امام پر یقین نہیں تھا۔ امام کی زیارت کی ہے،
امام کو دیکھا ہے، امام کے ساتھ رہے ہیں، لیکن امام کے ساتھ رہنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، امام کے ساتھ رہ کر امام کی بصیرت حاصل کرنا یہ بڑی بات ہے۔ بصیرت یہ ہے کہ حضرت مالک اشتر اس طاغوت کی گردن کے اوپر پہنچ گئے تھے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ پیچھے واپس آ جاؤ، میری فوج پسپا ہو چکی ہے، میری فوج میں انتشار پیدا ہو چکا ہے۔ اور جب قریب پہنچ کر وار کرنے ہی والے تھے تو مولا نے فرمایا، اگر مالک اشتر سے فرمایا، پیغام بھجوایا کہ اگر تمہیں اپنے مولا کی زندگی عزیز ہے تو واپس آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں واقعاً خدا کی لاکھوں رحمتیں ہوں مالک اشتر پر کہ جو مولا امیر کے اس حکم کو مان کر پیچھے واپس آ گئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں معرفت امام۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یہی مقام ہے کہ دین میں ضلالت و گمراہی کا مقام ہے کہ میں نے اگر امام اور حجت کی معرفت حاصل نہیں کی، اگرچہ امام کے ساتھ ہوں، تو ضلالت و گمراہی کے علاوہ میرے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہری جو شکست ہے وہ ہوتی رہی کس وجہ سے؟ وہاں خوارج پیدا ہو گئے۔ مولا نے فرمایا یہ کلمہ حق ہے، لا حکم الا للہ، لیکن اس کے ساتھ باطل کا قصد کیا جا رہا ہے۔ تم مجھے دیکھو، میں ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میں معیار حق ہوں، القرآن مع علی و علی مع القرآن، الحق مع علی و علی مع الحق، اللہم ادر الحق کما یدور علی۔ اگر ان کو پتہ ہوتا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا حق ادھر جائے جدھر علی جائے، اس کا مطلب ہے جہاں علی ہے حق ادھر ہے، جہاں قرآن ہے وہ تو قرآن ایک ظاہری شکل میں انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، اس سے انہوں نے باطل کا قصد کیا تھا۔ اسی بات کو نہ سمجھ سکے اور جیتی ہوئی صفین ہاتھ سے نکل گئی۔ وہاں خوارج پیدا ہوئے، نہروانی پیدا ہوئے، خوارج پیدا ہوئے، مولا کو اور مشکلات میں ڈال دیا ان لوگوں نے کہ جو مولا کی بصیرت نہیں رکھنے والے تھے، بے بصیرت تھے۔ میرے محترم سامعین، ناظرین، پاکستان کے تشیع آپ کی خدمت میں خصوصی التماس ہے، قیادت کا ساتھ دیں، قیادت کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں۔ آپ کے لیے فائدہ ہے، آپ کی ملت کے لیے فائدہ ہے۔ انتشار نہایت بری چیز ہے، تفرقہ بری چیز ہے، تفرقہ میں نہیں پڑنا ہے، اپنی قیادت کا ساتھ دینا ہے۔ انشاءاللہ یہی قیادت ہماری سر بلندی اور ہمارے حقوق کے دفاع میں اتنا بہترین کردار ادا کرے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تاریخ میں تشیع کا ستارہ کتنا بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ انشاءاللہ امید ہے میری یہ باتیں آپ سب کے لیے مفید ہوں گی اور ہم سب کے لیے مفید ہوں گی۔ پروردگار عالم ہمیں اللہ کے رسول، امام، حجت الہی، علماء، مراجع، اپنے قائدین، اپنے رہبران کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب تشیع کے حقوق میں ہم سب کو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔